نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جان و مال کی حفاظت کی دعاؤں سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ جان و مال ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے اور انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو انسان بے بس ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو نہیں مانگتے، جو اس سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت یعنی دعا، یہاں عبادت دعا کے معنوں میں، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو گویا دعا جہاں افضل عبادت ہے، وہاں پر دعا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا، یہ تکبر کی علامتیں ہیں جو بالآخر انسان کی ذلت کا سبب ہے۔ اور پھر دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، لیکن زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان کئی بار ان کلمات کا ورد کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کی حاجت ہے یا اپنے جان مال کے بارے میں جس قسم کا بھی خوف اس کو لاحق ہے، وہ اپنے رب کے سامنے عرض کرے اور اس سے حفاظت کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک جان و مال کی حرمت کا تعلق ہے تو اس بارے میں ہمارے دین نے بہت واضح ہدایات دے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو، کہ انسان اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا داغدار کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے اور آج کون سا مہینہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا شہر ہے، لیکن یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کر دی ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے، تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سوچئے اگر ہمارا رویہ دوسرے مومنوں کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے جیسے ہمارا ان مقدس مقامات کے ساتھ ہے، تو پھر ہمارے آپس کے معاملات کس قدر خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ بتائی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا ہو، ویلکم، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ یعنی اس جگہ کو اللہ نے بے شک اپنا گھر قرار دیا، لیکن مومن کی عزت کو اس سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، یعنی کہاں یہ کہ اس کے خلاف بدزبانی کی جائے، تہمت یا الزام تراشی کی جائے، اس کے بارے میں برا سوچنا بھی اس کی عزت کے منافی ہے۔ پھر اسی طرح جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی جان اتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. یعنی پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مومن کی جان لینا ایک طرف. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو کیسے چھوڑے گا، کیسے معاف کرے گا جو اتنی بڑی حرمت کو پامال کر دے. ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ ہے جو کسی کی جان لے ناحق. اور پھر جان کے علاوہ مال کی حرمت، اسی لیے چوری کو حرام قرار دیا گیا اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی اپنے بھائی کا مال ہتھیانے کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً. پھر اسی طرح لوٹ مار کرنے کی ممانعت ہے. پھر کسی کا ایک لقمہ بھی ناحق نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ کھایا ہو، یعنی اس کی مرضی کے بغیر، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ہر طرح کی خیانت سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی، یعنی بجائے اس کے کہ انسان اسے اس کے اصل مالک تک پہنچائے، اسے اگر ہڑپ کر جائے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان و مال کے تحفظ کے اسباب بھی ہمیں بتائے گئے کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا جائے. اس میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت ضروری ہے، اگر اس کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے. جو شخص اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یعنی کوئی اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن پھر بچتا نہیں اور مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طرف سے سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو جو موجود ہوں، حاضر ہوں اور جو سفر پر جا رہے ہوں، سب کو. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کسی نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے کسی سے تو پھر کوئی اور حفاظت دے بھی نہیں سکتا. کیونکہ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اور جہاں تک حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی حفاظت کرے. عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، حدود کی حفاظت کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے علاوہ انسان کو خود بھی ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے اس کے مال اور جان کی حفاظت ہو. پھر اسی طرح ایک دوسرے کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان
اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور جان و مال کی حفاظت کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی اس میں یہ نہیں آتا کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں اس لیے وہ خود اپنی حفاظت کر رہا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اسی کو مدد کے لیے پکارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرے. جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا اور فرمایا اقل و توکل، جاؤ اپنا اونٹ باندھ کیا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو گویا بظاہر جو حفاظت کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کا اختیار کرنا بھی دین کا حصہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بھی بہت سی باتیں سکھائی ہیں کہ کس طرح جب وہ اپنا پیغام لوگوں کو دیتے تو لوگ ان کے مخالف ہو جاتے، لوگ ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے، اور کس طرح پھر انبیاء علیہ السلام اپنی حفاظت کے طریقے اختیار کرتے ہوئے پورے کا پورا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کرتے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو دھمکی دی تو انہوں نے کیا کہا کہ تم سب مل جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو، فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پھر مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. یعنی میرے رب کو معلوم ہے کہ وہ میری حفاظت کیسے کرے اور وہ حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکیاں دی گئی تو انہوں نے بھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیں ان اعمال کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. ان میں سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی نگہداشت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی قیام کرو، نماز پڑھو. کیونکہ جب انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتا ہے. اور اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، جیسے خاص طور پر فجر کی نماز، تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ 5 کام کرے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. مریض کی تیمارداری کرنے والا، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید مریض کے پاس جائیں گے تو جراثیم لگ جائیں گے اور ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے، اور یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. پھر جنازے میں شریک ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے والا، امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا، یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ رہیں اور وہ لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے، یعنی غیر ضروری طور پر سوشلائز کرنے سے پرہیز کرنا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، خصوصاً اگر انسان کو اپنے ٹیمپرامنٹ کا پتہ ہو کہ بہت غصہ آتا ہے یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے. مسافر کو خاص طور پر رخصت کرتے وقت ایسی دعا دینی چاہیے کہ اس کے دین، ایمان اور تمام اعمال کو اور انجام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جہاں تک حفاظت کی دعاؤں کا تعلق ہے تو اس میں سب سے بہترین دعا ہر مشکل وقت میں، خوف کے وقت میں، ڈر کے وقت میں، نقصان کے ڈر سے
بچنے کے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، بہت چھوٹی سی اور مختصر سی دعا ہے لیکن بہت فائدہ مند۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی اور آگ ان کے لیے گلو گلزار بن گئی۔ پھر اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر اسی طرح ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی اگر کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رات بھر کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں جن میں خصوصاً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس کا معنی ہے اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 بار، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا، کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کون اس پر کہاں سے آ کر حملہ آور ہو، اس لیے یہ دعا بہت مفید ہے۔ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا، تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور زندہ رہنا ہے، اگر تو اس کو زندگی عطا کرے تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر موت دے تو بخش دینا، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا سوتے وقت وہ بھی حفاظت کی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، اے میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری جان کو روک لیا یعنی اپنے پاس فوت کر دیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر سفر کرتے وقت انسان اگر کسی بھی بستی میں اترے یا کہیں پر بھی رکے اور یہ دعا پڑھے تو وہ محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور 3 دفعہ اگر انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔